أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ آپ کے سامنے سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا یہ الحمدللہ 31 ایپیسوڈ ہے۔ 31واں پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس بات کو بتایا گیا تھا کہ عبدالحمید ثانی سلطان جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ رہے ہیں، کس طریقے سے یہود و نصارہ نے اپنی مکاریوں کے ساتھ ان کے پاس بیت المقدس کو خرید لینے یا پھر آپ سے مکارانہ انداز میں پیسوں کی لالچ دے کر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کرنے کی پیشکش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے اس خلیفہ پر آپ کا جو جرأت مندانہ فیصلہ تھا اور جو آپ کی جانب سے ایمان اور یقینی اعتبار سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور ایمان اور اسلام کے ساتھ اور بیت المقدس کے ساتھ وفاداری کا جو آپ نے قدم اٹھایا تھا، وہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس یہودیوں نے اس بات کو لے کر پیشکش کی کہ سلطان، ہم آپ کو بیت المقدس کی سرزمین میں یہودیوں کے بسنے کی اجازت دینے پر 1.5 کروڑ پاؤنڈ ہم آپ کو دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بیت المقدس میں رہ جائیں۔ اور دوسری بات انہوں نے اس طریقے کی کہی کہ اگر آپ ہمیں فلسطین اور بیت المقدس میں رہنے کی اجازت دیں گے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے اور تاریخ کا لکھنے والا ہرزل اس بات کو لکھتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم الگ دیں گے، یہ بیت المال جو ہے مسلمانوں کا، اس میں 1.5 کروڑ پاؤنڈ، اس زمانے کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، 1.5 کروڑ روپیز نہیں، پاؤنڈ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خاص طور پر آپ کی اپنی پرسنل زندگی کے لیے ہم 50 لاکھ پاؤنڈ دیں گے، بس ہمیں صرف رہنے کی اجازت دیں، کچھ یہودی یہاں پر آ کے رہیں گے۔ لیکن عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان کی دور اندیشی اور دور نظری اور غایت نظری، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ سلطان نے کہا کہ 1.5 کروڑ پاؤنڈ اور 50 لاکھ پاؤنڈ کیا ہوتے ہیں، میرے کو تو تم پوری کی پوری دنیا اگر تم میرے سامنے رکھ دو تو میں اسلام اور دین اور بیت المقدس اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی اس مقدس سرزمین کی ایک بالش بھی تمہارے حوالے نہ کروں۔ ہم نے پچھلی زندگیوں میں جتنا خون بہایا ہے بیت المقدس کے لیے، اس سے کہیں زیادہ خون بہانے کے لیے آج کا مسلمان تیار ہے، لیکن بیت المقدس کی سرزمین کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی ہم یہودیوں کے ہاتھوں میں دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اور بڑے جرأت مندانہ فیصلے آپ نے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا غیرت مندی اور کیسی زبردست اللہ کی ذات پہ یقین
اور مسلمانوں کے ساتھ وفاداری، وفا شعاری کتنی زبردست دی تھی۔ ایک بات اور یہاں پر قابل غور ہے، یہودیوں نے جو پیسوں اور مال اور دولت کی لالچ دی تھی اس کی بھی ایک وجہ تھی، چونکہ اس دور میں، سلطان کے اس دور میں سارا کا سارا بیت المال خالی ہو چکا تھا اور فقر و فاقہ کی حالت مسلمانوں کی تھی۔ تنزلی کے عالم میں مسلمان چل رہے تھے، خلافت اس وقت فقیری اور غریبی کے عالم میں تھی۔ یہودیوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے لالچ بھی جو دی، کسی زمین جائیداد کی نہیں دی بلکہ انہوں نے مال اور دولت کی دی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ بیت المال کے لیے دیا جائے گا، بلکہ پوری کی پوری آپ کی زندگی اور بلکہ پیڑھیوں تک نسل کھاتی رہے، اس کے لیے پیسے ہم دیں گے، 50 لاکھ پاؤنڈ دیں گے اور بھی بہت کچھ دیں گے، بس یہودیوں کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن سلطان عبد الحمید ثانی، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ نے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ آپ کے جرأت مندانہ فیصلوں کے بعد، آپ کے ان فیصلوں کے بعد آپ نے کوششیں شروع کی۔ دو کام آپ نے خاص طور پہ کیے، اسلامی اعتبار سے، سلطنت اسلامی کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے وہ بہت زبردست کارنامے آپ کے تھے، لیکن یہود و نصارہ اور غیر قوم کے اعتبار سے وہ بہت بڑے گناہ تھے۔ کیا آپ نے کارنامے انجام دیے؟ پہلا آپ نے یہ کام کیا کہ جیسے ہی وہ یہود آپ سے دور ہوئے، آپ نے اپنی دور نظری اور دور رس جو آپ کی فکر تھی اس سے آپ نے بھاپا کہ اب یہ یہود کسی حال قبضہ کرنے کی فکر کریں گے۔ اب تو وہ لوگ اجازت مانگ رہے تھے کہ آ کے رہنے دو، اجازت مل جاتی ٹھیک تھا، جب ہم نے ان کی بات نہیں سنی اور اجازت نہیں دی تو وہ زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے پہلا کام تو یہ کیا تھا کہ انکار کر دیا اور بڑی جرأت مندانہ انداز سے، بہت ہی زبردست انداز میں ان کو پھٹکار دی اور ان کو یہاں سے بھیج دیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ تھا سلطان عبد الحمید ثانی کے لیے یہودیوں کی جانب سے۔ یہودیوں کے ذہن میں یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی ان کے لیے ایک بہت بڑی بری چیز تھی۔ دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا، گناہ یعنی یہودیوں کی ذہنی اعتبار سے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کوششیں شروع کر دی، مصر سے، لبنان سے اور ایران سے وغیرہ اسلامی ممالک سے آپ نے غیور نوجوانوں کو جمع کیا اور آپ نے اپنی فوج کو اور مضبوط ترین کیا، بلکہ فلسطین اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے بہت زبردست پہرے لگا دیے، اور وہاں پر آپ نے اس کی جو فصیلیں تھیں اور جو اس کی جو دیواریں تھیں اس کو مضبوط کی، تاکہ یہودیوں کی جانب سے اور نصارہ کی جانب سے یہاں پر کوئی حملہ آور نہ ہو، اور حملہ ہو بھی تو مسلمان اس کی تاب لا سکے اور ان کا ڈیفنس کر سکے اور ان سے لڑ سکے۔ اس طریقے سے آپ نے طرح طرح کی الگ الگ قسم کی کوششیں شروع کر دی۔ یہ تو بہت ہی زیادہ چبھ گیا یہودیوں کو۔ اب انہوں نے سوچا کہ کسی حال سب سے پہلا کام اگر ہمیں کرنا ہوگا فلسطین اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، تو ہمیں اس کانٹے کو دور کرنا ہوگا، یعنی عبد الحمید ثانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واحدہ، یہ سلطان کو ہمارے راستے سے دور کرنا ہوگا، اور سلطان کے دور ہونے کے بعد پھر کوئی اور خلیفہ آ جائے گا، اس کے بعد پھر کوئی اور خلیفہ آ جائے گا، لیکن ان خلفاء کی فہرست تو چلتی رہے گی، لہذا صرف سلطان کو ختم کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ کوشش اس بات کی ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم اس سلطنت کو ہی ختم کر دیں۔ اب یہاں سے انہوں نے جو کوششیں شروع کی وہ سقوط خلافت عثمانیہ کے منصوبے تھے۔ سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے۔ وہاں یہودیوں کی ہجرت اور آباد کاری کو باقاعدہ فرمان کے ذریعے روک دیا، نیز بیت المقدس کو انتظامی طور پر شام سے علیحدہ کر کے براہ راست اپنے انتظام میں لے لیا۔
تاکہ یہودیوں کی کسی بھی سازش سے فی الفور نمٹا جا سکے۔ سلطان کا ایک بہت بڑا گناہ اہل صلیب کے لیے یہ بھی تھا کہ انہوں نے انبیاء یہود کو پہلے سے ہی کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا کہ وہ فرزندان تثلیث کے اپنے دور میں بڑھتے ہوئے استعماری عزائم اور عالم اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دانیوں کی راہ روکنے کے لیے اسلامی اتحاد و اجتماعیت و اشتراک کے بہت بڑے داعی اور سپاہی تھے۔ اب یہ دو خطرناک گناہ ان سے سرزد ہو گیا کہ انہوں نے صلیبیوں اور صہیونیوں کے عزائم کی راہ روکنے کی مکمل کوشش کی۔ جب صہیونی اور یہودی ان کے پاس اس بات کو لے کر آئے کہ ہم یہاں پر بسیں گے، رہیں گے، اس کے پیچھے ہم پیسہ بھی دیں گے، تو انہوں نے صرف پیسوں کو اور مال اور دولت کو ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ شاہی فرمان کے ذریعے بیت المقدس میں یہودیوں کے قدم رکھنے کو بھی آپ نے منع فرما دیا اور بیت المقدس کو اپنے شاہ فرمان کے نیچے لے گیا۔ لہذا خاندان مغرب کے لیے انہیں اور ان کی خلافت عثمانیہ کو معاف کر دینے کی راہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ چنانچہ اسی وقت سے نہ صرف سلطان عبدالحمید کو تخت سلطنت سے اتار دینے، انہیں اذیت ناک تنہائی کی زندگی میں مر جانے، بلکہ خلافت عثمانیہ کے بالکلیہ خاتمے کی محکم اور دور رس منصوبہ بندی کر لی گئی۔ اس طریقے سے یہ کام یہودیوں کی ماسونی تحریک اور دونما یہودیوں نے اپنے سر لے لیا۔ یہودیوں کی دو جماعتوں نے، ماسونی اور دونما، ان دونوں نے اپنے سر لے لیا۔ اب پھر ان دونوں نے کیا کیا؟ اس طریقے کا کارنامہ انجام دیا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ یہود ہے جو عہد اسلامی میں اندلس میں رہتے تھے، ماسونی اور دونما اندلس میں یہ رہا کرتے تھے، صلیبیوں کے وہاں برسر اقتدار آ جانے کے بعد وہاں کی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، تو یہ سلطنت عثمانیہ کی حدود میں یونان کے سالینیک شہر میں آ کر آباد ہو گئے، جو سلطنت عثمانیہ کی حدود حکمرانی میں تھا۔ انہوں نے بعد میں مسلمان ہو جانے کا مظاہرہ کیا اور ان کا قائد خبیث النفس یہودی شب سارے بمعنی تھا، جس نے 17ویں صدی عیسوی میں مسیح منتظر ہونے کا دعویٰ کیا۔ شب ستارے ضعیفی نے، اس کا نام بھی ایک عجیب سا اور یہ آدمی بھی ایک عجیب تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کیا کہ ساری دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول اور آپ کے فرمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا اور پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کو اس نے اپنے سامنے رکھا اور پھر اس نے کوشش یہ شروع کر دی کہ میں مسیح منتظر ہوں، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ عیسیٰ میں ہوں۔ اس طریقے سے اس نے کوشش کی۔ اب جب اس نے اس طریقے کی کوشش کی اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو اس نے بتایا تو وہ لوگ مان گئے۔ وہ یہودی تھے اور وہ کون تھے؟ یونانی یہودی تھے جو اپنے آپ کو عیسائی بتا رہے تھے۔ عیسائیوں میں سے ایک یہ آدمی تھا جس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو ان یہودیوں نے جو لبادہ اڑے ہوئے تھے عیسائیوں کا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ان کو دیکھ کر مقام لوگوں میں ان کا عیسائیوں کا تھا، بہت سارے بھولے بھالے عیسائیوں نے ان کو ماننا شروع کیا اس کو۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اعلان کر دیا اور بہت تہلکہ مچانے لگ گیا، اور وہ اس طریقے سے ٹھیک عیسائیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے بیت المقدس میں آ کے رہنا شروع کیا، اور کچھ اور یہودیوں کو جو عیسائیوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے وہ آ کے بیت المقدس میں رہنے لگے۔ پھر بیت المقدس میں آنے کے بعد اس نے کیا کارنامہ انجام دیا
انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کو اس سے مطلع کیا جائے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیدرآباد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب آپ کے شہر محبوب نگر میں ایم ایس اکیڈمی پیش کرتے ہیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ درجے کی تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج. ایم ایس کالج کے طلبہ نے قائم کی اب تک کئی ریکارڈ. میڈیسن آئی آئی ٹی کے سرکاری اداروں میں سینکڑوں طلبہ نے حاصل کی مفت نشستیں. سال گزشتہ میڈیسن کی 1/3 نشستوں پر ایم ایس کالج کے طلبہ کا ہوا قبضہ. ایم ایس کالج کی پرشکوہ عمارت میں پورے تعلیمی ماحول میں طالبات کو معیاری تعلیم فراہم کی جاتی ہے. اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی مضبوط بنیاد کے لیے آج ہی داخلہ کروائیں. ایم ایس گرلز جونیئر کالج انتہائی رعایتی فیس پر کارپوریٹ طرز تعلیم. ایم ایس گرلز جونیئر کالج صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے. ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن. شاہوں کے شہر حیدرآباد میں چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Cosmic Break Zone CBZ number 1 ہے CBZ. کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے، جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک، کارٹون نما کیک، اسپیشل کیک، ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا، برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی، اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے. آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پھر دیر کیوں، تشریف لائیے. کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے. ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر. ایک بار کھانے جو آئے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر آپ سب کا استقبال ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ ہیں، ان کی جو جوابی کارروائیاں تھیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے آپ نے جو کارنامے انجام دیے تھے، اس کی وجہ سے یہود آپ کے دشمن ہو گئے. سب سے بڑا گناہ یہود کے نزدیک سلطان عبدالحمید کی جانب سے یہ تھا کہ آپ نے 1.5 کروڑ پاؤنڈ بیت المال میں ڈالنے سے منع کر دیا اور 50 لاکھ پاؤنڈ جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے، پرائیویٹ زندگی کے لیے دیے جانے والے تھے، اس کو بھی آپ نے لات مار دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کے اس حرام بازی والے پیسوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری دنیا میرے سامنے رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ فلسطین اس کے تحت مجھے اس کے عوض دے دیا جائے
تو میں فلسطین کا ایک بالش کا بھی سودا نہیں کر سکتا۔ صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ ہم نے پچھلی زندگی میں 4500 سالوں تک فلسطین اور بیت المقدس کی فتح یابی کے لیے ہمارے اپنے مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے اس سے کہیں زیادہ خون ہم بہانے کے لیے تیار ہے۔ سر جھکا سکتے ہیں لیکن سر کٹا سکتے نہیں۔ اس بات کو کہتے ہوئے سلطان عبدالحمید ثانی نے ان کے سارے مکر و فریب کو لات مار دیا اور انہوں نے اس کو دور کر دیا۔ تب یہ آپ نے کوششیں شروع کی کہ بیت المقدس پر جب ان کی اجازت کو آپ نے رد کر دیا اور ان کی درخواست کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا اور اس کو پھاڑ پھینکا، تو اب اجازت کے بجائے یہ یہودیوں کی مکاریوں سے آپ وابستہ تھے۔ انہوں نے دور کی سوچ کر کہ اب یہود قبضہ کریں گے اور زبردستی اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے جوابی کارروائیوں کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ آپ نے بہت دور دور سے اسلامی سلطنتوں سے اپنے غیور نوجوانوں کو جمع کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد جوابی کارروائیوں کے لیے اور اقدامات کے لیے آپ نے وہاں پر کھڑا کر دیے کہ یہودیوں کی جانب سے اگر کوئی ایسی مکر و فریب کا جال بچھایا جائے تو اس سے فوراً نمٹا جا سکے۔ جب سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کا کارنامہ انجام دیا تو یہود نے بھی یہاں پر سوچ لیا کہ سلطان عبدالحمید ثانی یہ ہمارے لیے بیت المقدس میں ریاست کے بنانے کے لیے سب سے بڑا کانٹا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو ایک ہے مسلمانوں میں کا جو اتنا بھاری پڑ رہا ہے، اور سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے تحت جتنے مسلمان آتے تھے وہ سارے کے سارے ایسے غیور نوجوان ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی جانب سے ایک اعلان ہو جائے تو مسلمانوں کا بچہ اور مسلمانوں کی عورتیں وہ دور رس تھے۔ یہودی بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بچہ خلافت عثمانیہ کے ایک اعلان پر سر پر کرپن باندھ کر نکل جائے گا اور اعلان کرتے ہوئے کہ مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لو جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم شمع یقین کے پروانے، ہم شمع یقین کے پروانے توپوں سے محبت کرتے ہیں، اے عزیز ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس طریقے کا اعلان کرتے ہوئے ایک نوجوان نکلے گا۔ اب یہودیوں نے ان باتوں کا اندازہ کر کے اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھا کہ اب سلطان عبدالحمید کے اپنے راستے سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیں۔ جب ہم خلافت عثمانیہ کو اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے لیے بیت المقدس کو حاصل کرنا اور بیت المقدس میں اپنی ریاست کو قائم کرنا اور وہاں سے ساری کی ساری دنیا پر حکومت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے تئی ایک مکر و فریب کیا اور سلطنت خلافت عثمانیہ کو ڈھانے اور سلطان عبدالحمید کو کنارے لگانے کے لیے یہ کام یہودیوں کی ماسونی تحریک اور ڈونما یہودیوں نے اپنا سر لیا کہ یہ کام ہم دو ہی مل کر کریں گے۔ یہودیوں کی ماسونی تحریک اور ڈونما تحریک یہ دونوں نے اپنے سر لے لیا۔ یہ کون تھے؟ یہ ماسونی اور ڈونما یہ کون تھے؟ کیا کیا انہوں نے؟ یہ وہ یہود ہیں جو عہد اسلامی میں اندلس میں رہتے تھے۔ صلیبیوں کے وہاں برسر اقتدار آ جانے کے بعد وہاں کی زمین ان پر تنگ ہوتی چلی گئی، تو یہ سلطنت عثمانیہ کے حدود میں یونان کے سالونیک شہر میں آ کر آباد ہو گئے، جو سلطنت عثمانیہ کے حدود حکمرانی میں تھا۔ انہوں نے بعد میں مسلمان ہو جانے کا صرف مظاہرہ کیا، جس کو کہا جاتا ہے منافق۔
ان کا قائد جو خبیث النفس یہودی تھا شبستار ضعیفی، جس نے 17ویں صدی عیسوی میں مسیح منتظر ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ یہودیوں کی قیادت کرے گا، ساری دنیا پر فلسطین کی سے حکمرانی کرے گا اور شہر بیت المقدس کو یہودی ریاست کا دارالحکومت بنائے گا. اس کے یہ خیالات چند خطرہ دریا شبت جس طریقے سے کہا جاتا ہے شدہ یہودیوں میں رواج پانے لگے اور ان کے ذہن میں بسنے لگے. چنانچہ مختلف خطوں سے یہودیوں کے وفود اس کے پاس آمد ان کی شروع ہو گئی. یہودیوں نے تاج شہنشاہ پہنا دیا اس کو، لیکن اس سے دیگر علماء یہود بہت چراغ پا ہونے لگے، بڑا غصہ ہونے لگے اور اس کے خلاف ان کی تگ و دو شروع ہو گئی کہ اس کو کس طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے. بالآخر ترکی کے صدر اعظم کو اس بات کی اطلاع مل گئی، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا، اس پر مقدمہ قائم ہوا. قاضی نے اس سے عدالت میں کہا تم مسیح موعود ہونے کے قائل ہو تو ہمیں اپنا معجزہ دکھاؤ. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے اور ہم تمہارے اوپر تیر چلاتے ہیں، اگر یہ تیر تمہارے جسم میں پیوست نہ ہوئے تو سلطان تمہارے مسیح موعود ہونے کے دعوے کو تسلیم کر لیں گے، اور اگر یہ تمہارے جسم سے میں پیوست ہو گئی تو تم تو یہیں پر ختم ہو جاؤ گے. شبستار ضعیفی کو اس وقت دن میں تارے نظر آنے لگے، چکا بکا ہو گیا. اس نے فوراً سارے الزامات مسترد کر دیا کہ یہ ان کے خلاف بہتان ہے. اس سے مسلمان ہو جانے کی پیشکش کی گئی. اس نے بظاہر اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد عزیز آفندی رکھ لیا. اس نے عثمانی حکام سے یہودیوں کی اسلام کی دعوت دینے کی اجازت طلب کی، جو منظور کر لی گئی. اس نے یہودیوں کو سمجھایا کہ بظاہر اسلام قبول کرو اور بباطن اپنے مذہب پر قائم رہو. اس طریقے سے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا بڑا ہی چونکا دینے والا اور بہت زبردست. اس کے ساتھ ایک جو بات رکھی گئی وہ یہ تھی کہ اگر تم مسیح موعود ہو، تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو، جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جس کی ساری دنیا انتظار کر رہی ہے. تو اس نے ضعیفی نے شبستار ضعیفی نے اس بات کو قبول کیا کہ میں مسیح منتظر ہوں، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ میں ہوں. تو بڑی زبردست اس کو بات کہی گئی کہ ابھی تمہارے اوپر تیر چلا دیے جائیں گے اور وہ تیر اگر تمہارے اندر پیوست ہو گئے تو پھر تمہاری کہانی ختم، اور اگر نہیں تو پھر ہم سب تم کو مسیح موعود مان لیں گے، اور پھر جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو سارا کا سارا فلسطین، بیت المقدس اور اسلامی ملک تمہارے ساتھ ہے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو سارے کے سارے مسلمان ان کا ساتھ دیں گے اور وہ اسلام کے لیے لڑیں گے، لیکن وہ اپنی ہی جو کتاب تھی انجیل اس کے بارے میں اس کی تشہیر نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن ہی کو فالو کریں گے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے اور قرآن اور دین اسلام کی وہ دعوت دیں گے. سب کو عیسائی ہونے کی دعوت نہیں دیں گے. لیکن یہ یونان سے آ کے بسنے والے جو لوگ تھے، ان میں جو یہ شبستار ضعیفی تھا وہ اتنا ہوشیار اور چالاک نکلا. اس نے کہا کہ میں ہی وہ منتظر ہوں، مسیح منتظر جو آنے والے ہیں اور جس کو سب تم فالو کرنے والے ہو. پھر اس کو اسلام کی دعوت دی گئی، وہ بظاہر اسلام قبول کر لیا اور اس نے ایسی مکاری شروع کی، منافقانہ چال ایسی چلی کہ اب اس نے اجازت مانگی. یہ تو بظاہر مسلمان ہو گیا، بباطن یہ کافر تھا اور یہودی تھا، اور مسلمان جو کہ اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے ان سے اس نے اجازت لی کہ اب میں یہودیوں میں اسلام کی دعوت دوں. اور ایک مسلمان کو کیا چاہیے کہ ہر مکتب فکر کا آدمی وہ مسلمان ہو جائے. اس طریقے سے انہوں نے اجازت دی. جب اس کو اجازت مل گئی تو اس نے یہودیوں کے پاس جا کر کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو، کیونکہ میں تو ان کے نزدیک پکا انسان ہوں، پکا مسلمان ہوں. تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو اور پھر
بیت المقدس میں اپنے قدم جماؤ. مسلمانوں کے لیے تو اجازت تھی وہاں پر آ کے رہنے کی, تم اپنے قدم جماؤ. یہ راستہ بڑا ہمارے لیے استوار ہوگا اور بہتر ہوگا, اس کے علاوہ ہٹ کر کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے انہوں نے کیا کارنامے پھر انجام دیے, کس طریقے سے انہوں نے مسلمان ہونے کے صرف دعوے کر کے فلسطین اور بیت المقدس میں اور ترک میں اور اس خلافت عثمانیہ کے اندر انہوں نے کیسا خلفشار پیدا کیا اور کیا کیا انہوں نے کیا. انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھی جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي